ایمیزون یا ایمیزونیا جنگل جنوبی امریکہ میں ایمیزون طاس پر محیط برساتی جنگل ہے۔ ایمیزون برساتی جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو دریائے ایمیزون اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ 25,10,000 مربع میل یعنی تقریباً پورے آسٹریلیا کے برابر ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور جنگلی آگ کی وجہ سے جنگل کا رقبہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کی تمام زندہ انواع حیات کا نصف اس جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ جنگل 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ 4 ممالک میں ایمازوناس نامی ریاستیں یا علاقے واقع ہیں۔ اس علاقے کو ایمازونیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ حشرات الارض کی 2.5 ملین اقسام، لاکھوں نباتات اور پرندوں اور ممالیہ کی 2,000 انواع کا گھر ہے۔ تحقیق کے مطابق اب تک 40,000 پودوں، 3,000 مچھلیوں، 1,294 پرندوں، 427 ممالیہ، 427 جل تھلی اور 378 رینگنے والے جانوروں کی اقسام پائی جا چکی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ صرف برازیل میں 96,660 سے 1,28,843 غیر فقاری جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ ایمیزون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے۔ زمین کی 20% آکسیجن صرف ایمیزون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں۔ معلومات کے مطابق دنیا کے 40% جانور، چرند پرند، حشرات الارض ایمیزون میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں۔ ان کی آبادی کا تخمینہ 45 لاکھ کے قریب بتایا گیا۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی سٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے۔ یہاں ایسے زہریلے حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو وہ چند سیکنڈ میں مر جائے۔ ایمیزون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کی لمبائی 7,000 کلومیٹر ہے۔ دریائے ایمیزون میں مچھلیوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں 60% جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ مہم جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض 10% حصے تک ہی جا سکے ہیں۔ اگر آپ ایمیزون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور موسلا دھار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً 12 سے 15 منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچے گا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے پیرو کے ایمیزون کے بارانی جنگلات کی بڑی حیرت انگیز تصاویر شائع کی ہیں جن میں سونے کی کانوں کا انکشاف بھی ہوتا ہے۔ ناسا کے مطابق تصاویر میں ظاہر ہونے والے سونے کے دریا دراصل گڑھے ہیں جو خیال کیا جاتا ہے کہ غیر قانونی کانکنوں نے کھودے ہوں گے۔ عام طور پر یہ گڑھے نظر سے اوجھل ہیں مگر سورج کی روشنی میں یہ تصاویر میں بھی چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ یہ علاقہ حیاتیاتی تنوع کا ایک مرکز ہے اور اس کی کھدائی وسیع پیمانے پر جنگلات کی کٹائی اور اہم جنگلی جانوروں کے مسکن کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ کان کنی سے مقامی آبادی بھی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ سونے کی تلاش کے اس کام میں کئی ٹن مرکری کا استعمال ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا حصہ دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے یا ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق جہاں یہ کان کن سونے کی تلاش کر رہے ہیں وہاں سینکڑوں بیسن پانی سے بھرے نظر آتے ہیں۔ اس کے ارد گرد مٹی ہے جس سے پودے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس علاقے کے کچھ حصوں میں بندر، تیندوے اور تتلیوں کے مسکن بھی ہیں۔ در حقیقت یہ کرۂ ارض پر قدرت کا ایک عظیم شاہکار اور عجوبہ بھی ہے۔ اس کا ثبوت تو یہ بھی ہے کہ جدید سائنسی دور میں بھی ابھی تک اسے مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جا سکا۔ بقول ماہرین حیاتیات اس جنگل کا 10% حصہ ہی دریافت کیا جا سکا ہے۔ یہ جنگل کم اور ایک الگ دنیا زیادہ ہے جس میں حشرات الارض، چرند پرند اور جانور پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سن 2013 میں ایک کینیڈین سیاح اس جنگل میں راستہ بھٹک جانے کے باعث 4 سال بعد اپنے گھر واپس پہنچا تھا۔